اس نے جناب ٹی وی اور ریڈیو پر مختلف تجزیے تبصرے پڑھ لیے. اگر اس سے پوچھا جائے 45 سال آپ کی زندگی کے گزر گئے، بتائیں ایک مرتبہ بھی پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ آپ کراچی سے حیدرآباد کی موٹر، آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہوا، آپ نے اس طرف چلنا تھا، آپ اس طرف چل رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں آپ کو جیل میں ڈالنا چاہیے. کیوں؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے سیٹ بیلٹ لگانا ضروری ہے. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا میں نے کس ہاتھ پر چلنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا میں نے انڈیکیٹر لگا کے اس کو کراس کرنا ہے. اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو نہیں جانا اور آپ سٹیئرنگ پر بیٹھ گئے، یہ آپ کا جرم ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ جرم ہے، کیا آپ کی اس بات کو موٹر وے پولیس مان لے گی؟ بولیں، مان لے گی؟ تو پھر ذرا بتائیں، زندگی کے 25 سال گزر گئے، 45 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، آج موت آ جائے اور قبر میں آپ سے پوچھا جائے بتاؤ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا تھا؟ کیا آپ نے ہمارے خط کو نہیں پڑھا تھا؟ آپ نے ہمارے پیغام کو نہیں پڑھا تھا؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ نہیں تھا. ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ میرے تو علم میں نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تعلقات بنائیں لوگوں سے، لیکن یاد رکھیں آپ جب لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں در حقیقت آپ اپنے جنازے کی صفوں کو تیار کر رہے ہیں. آپ نے کیسے لوگوں سے تعلق بنایا، وہی لوگ کل آپ کے جنازے میں آئیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو تعلق بنانے میں کچھ شرائط طے کر کے دی ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا تعلق اس سے بنانا جس سے پیسے کی امید ہو، تعلق اس سے بنانا جو تم سے بڑا بزنس مین ہو، تعلق اس سے بنانا جو تمہاری شادی میں آئے تو کچھ لے کر تو آئے، خالی ہاتھ تو نہ آئے. تعلق اس سے بنانا جو تمہیں کسی موقع پر کوئی فیور دے سکے، کوئی مدد دے سکے. ذرا دیکھیے تو صحیح، جتنے لوگوں سے تعلق بنائے، کل اس بچے کی جان نکل گئی، اس کے جنازے میں آنے والے اس کے سارے تعلق دار تو تھے، لیکن وہ لوگ تھے جن کو وضو کا پتہ نہیں تھا، وہ لوگ تھے جن کو نماز جنازہ کا پتہ نہیں تھا، وہ لوگ تھے جن کو اس کے مر جانے کے بعد قبر میں اتارنے کا پتہ نہیں تھا، وہ لوگ تھے اپنے دوست کے مر جانے کے بعد اس کو ایک آیت کریمہ پڑھ کر بھی ایصال ثواب کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. خدا کی قسم نصیب والے ہیں وہ لوگ، مقدر والے ہیں وہ لوگ، جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے ان کی جنازوں کی ہر قطار میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ان کے جنازے کی ہر قطار میں دین کے عالم ہوتے ہیں، ان کے جنازے کی ہر قطار میں تہجد گزار ہوتے ہیں. یہ جنازے پر کرائے پر آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، یہ وہی تعلقات ہوتے ہیں جو زندگی میں بنانے کے بعد بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور 10 سال کے بعد بھی کسی دیندار کو یاد آ جائے وہ اس کے لیے درود پاک قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس سورہ اخلاص شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیتا ہے. اور جن کے لیے ہم زندگی برباد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں 2:15 بجے جنازے کا وقت ہو اور 2:25 ہو جائیں، وہی دوست ایڑیاں اونچی کر کر کے کہتے ہیں بھائی اور کتنی دیر ہے، کس کا انتظار ہے، جلدی کرو ہماری تو دکان بند ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو کسی اور کے پیچھے لگ کر جہنم میں چلا جائے، جو کسی اور سے یاری لگانے کے چکر میں، کسی اور سے وفا کرنے کے چکر میں، کسی اور سے محبت کرنے کے چکر میں اپنی عاقبت کو گنوا دے. اور یہ بات تو عام ہو چکی ہے کہ جناب میرے مقدر میں ہوا تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ نے تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی شک نہیں ہو کر رہے گا. لیکن یاد رکھیے اللہ نے دنیا میں انسان کو کسی کام کے لیے مجبور پیدا نہیں کیا.
دکان پر آپ نے اذان کی آواز سنی، 5 دوست بیٹھے ہوئے تھے، 3 اس میں سے اٹھ کر چلے گئے نماز کے لیے، جو 2 نہیں گئے، کیا شیطان نے ان کو زنجیروں سے باندھ کر روکا؟ جو 3 چلے گئے، کیا ان کو فرشتے پروں پہ بٹھا کے لے گئے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں توفیق دے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے میرے لیے اچھے ٹھکانے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہوا کہ ہر شخص جہنم میں جائے گا سوائے ایک کے، تو مجھ عمر کو اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ میں ایک بندہ جنت میں جانے والا عمر ابن خطاب ہوں۔ اور فرمایا اگر قیامت میں یہ اعلان ہوا ہر بندہ جہنم، ہر بندہ جنت میں جائے گا سوائے ایک کے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مجھے اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غصے کا خوف اتنا ہے وہ ایک جہنم میں جانے والا بھی کہیں خطاب کا بیٹا عمر نہ ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے امید اور خوف کے درمیان میں جو کیفیت پیدا ہو اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو اور اللہ کے غصے کا خوف ہو، اس کے درمیان میں جو کیفیت پیدا ہو اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے خوف کو اس طرح سمجھا ہے جس طرح کسی شیر کا خوف ہوتا ہے، جس طرح کسی درندے کا خوف ہوتا ہے۔ اس مسجد کے اندر اگر شیر آ جائے تو سب بھاگ جائیں گے، ظاہر شیر ہے جان لے لے گا۔ یاد رکھیے اللہ کا خوف ایسا خوف نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں او تم نے گانے سنے، اللہ تمہارے کان میں سیسا پلا دے گا، او تم نے یہ کیا، اللہ تمہاری انگلیاں کاٹ دے گا، او تم نے جھوٹ بولا، اللہ تمہاری زبان پہ گرم انگارے رکھے گا۔ بچپن میں بچے کے ذہن میں ایسی تربیت ہم کرتے ہیں کہ وہ بچہ سوچتا ہے کہ اللہ تو بڑے غصے والے ہیں، جھوٹ بولو تو انگارہ، گانا سنو تو فوراً سیسا پلا کے کان میں، یہ کام غلط کرو تو فوراً انگلیاں کٹ جائیں گی۔ اللہ سے وہ خوف ہونا چاہیے جو خوف کسی محبوب کی نظریں پھیرنے کا خوف ہوتا ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، ایک فیکٹری میں آپ ملازم ہیں، اس فیکٹری کا مالک آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، آپ کو گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، بچوں کے سکول کی فیس بھی دی، آپ کو رہنے کے لیے پورے ساز و سامان مہیا کیے۔ آپ جیسی صلاحیت کے لوگوں کو دوسری فیکٹریوں میں 1 لاکھ روپے ملتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کا کیا بنے گا، میری گاڑی کا کیا بنے گا؟ لہذا میں ڈیوٹی میں تو پورا نہیں لیکن ہر وقت میں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کہ مالک میرا کام تو اچھا نہیں ہے لیکن مہربانی کیجئے گا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرا کام تو پورا نہیں ہے لیکن مہربانی کیجئے گا، جو پیکج آپ نے مجھے دیا ہے اس مہنگائی بے روزگاری کے دور میں اور کسی کے پاس اتنا اچھا پیکج نہیں ہے۔ جس طرح اس مالک کی نظر پھرنے کا ہر وقت ملازم کو ڈر ہوتا ہے، اللہ کی نظر پھرنے کا وہ ڈر ہر وقت مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ مالک میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے اپنے فضل سے مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ مالک میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے قرآن جیسی کتاب عطا فرما دی۔ مالک میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے صحت تندرست پیدا کر دیا، مجھے صحت کے ساتھ مسجد میں بلا لیا، مجھے اعمال صالحہ کی توفیق دے دی، مجھے خیر کے کاموں میں لگا دیا۔ مالک میں تیری منشا کے مطابق نہیں کر رہا، پھر بھی تیری مہربانی ہے، رات کو اچھے سے سلاتا ہے۔ مالک میں تیری منشا کے مطابق نہیں کر رہا، پھر بھی تیری مہربانی ہے، صبح کو میرے لیے دسترخوان سجا دیتا ہے۔ مالک میں تیری منشا کے مطابق نہیں کر رہا،
پھر بھی تیری مہربانی ہے، مجھے بیٹا بھی دیا، مجھے بیٹی بھی دی، مالک میں تیری منشا کے مطابق نہیں کر رہا، تیری مہربانی ہے، تو نے کبھی بیمار نہیں کیا، تو نے کبھی محتاج نہیں کیا، مالک میری بدعمالیوں کو نہ دیکھنا، میرے نبی کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا، مالک میری بدعمالیوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت والی نظر کو دیکھنا۔ مومن کا اللہ کے ساتھ خوف کا انداز یہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ خوف نہیں اللہ جلا دے گا، اللہ مار دے گا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہوتا، اللہ نے ہمیں جلانے کا فیصلہ کیا ہوتا، تو اللہ ہماری ہدایت کے لیے آخری نبی کو طائف کی وادی میں کبھی پتھر کھلانے کے لیے نہ بھیجتا۔ زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، انسان ناشکری کی تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کرونا کے حالات اپنی جگہ پر، بھوک کے حالات اپنی جگہ پر، بے روزگاری کے حالات اپنی جگہ پر، ہم تو اس ایک احسان کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے سردار نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ ہم تو اسی کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ کہتے جی بڑی پریشانی ہے، کیا کریں، کہاں سے کھائیں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ وہ ذرا دیکھو تو صحیح، غزوہ خندق کے موقع پر کیا حضور کے غلاموں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کا ساتھ نہیں دیا؟ وہ جی بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ وہ دیکھو تو صحیح، جس نبی کے امتی ہو، کیا دودھ پیتے بچوں کو لے کے عورتیں حضور کے دربار میں نہیں آئی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس ڈھال نہ ہو اس کو دے دیجئے گا، جب تلوار چلے میرے بچے کے ٹکڑے ہو جائیں اور قیامت کے دن میں شہید کی ماں بن کے اٹھوں۔ ہمارا سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن پڑھو، قرآن ہمیں میسیج دیتا ہے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ سے، مومن کا جینا، مومن کا مرنا، مومن کا اٹھنا، مومن کا بیٹھنا اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے ہمارا جینا مرنا، اور کسی کے لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور کسی کے لیے ہم کسی اور کو جواب دے نہیں ہے، ہم صرف اللہ کو جواب دے ہیں۔ اور میرے بھائی، آج کے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے جن لوگوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی جماعت کی محبت کے لیے چن لیا، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرو۔ آپ کے گھر میں 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک دکان پر ہے، ایک دوسرے ملک میں ہے، ایک پڑھ رہا ہے، بوڑھے ہو گئے، ایک میری خدمت میں ہے، دوسرا کاروبار چلا رہا ہے۔ آپ ہی کے کراچی میں وہ بوڑھی ماں بھی رہتی ہے جس کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں کراچی کی شاہراہوں پر شہید کر دیے گئے تھے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے والد صاحب سلامت ہیں، مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا اور میں اپنے والد سے زندگی کے شب و روز کا مشورہ کر کے بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ کی کراچی میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضور کی عزت کے لیے، حضور کے حرم کی عزت کے لیے سینے پہ گولیاں کھا گئے، اور ان کے معصوم یتیم بچے کراچی کی شاہراہوں پر اور گلیوں میں آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے دین کے لیے ستائے گئے اور پھر اس پر صبر کیا، جب اللہ ان کو انعامات دے گا، اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ جن کو دنیا میں دین کی وجہ سے آزمائش سے نہیں گزارا گیا، وہ ان کے انعامات کو دیکھ کر رش کریں گے اور کہیں گے یا اللہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہم بھی اللہ کے حضور اتنے بڑے اجر اور ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے اس مسلم معاشرے میں جو لوگ حضور کی حرمت کے پہرے دار ہیں، حضور کے اصحاب کی عزت کے پہرے دار ہیں، حضور کی ازواج کی عزت کے پہرے دار ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو آپ تمام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ تمام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ایسے لوگوں کا پشتیبان بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اس لیے کوشش کریں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی نسلوں کو قرآن سکھائیں۔ تجارت کریں تو سچائی کے ساتھ کریں۔ ہمارے مسلم معاشرے میں قرآن اصولوں کو پروان چڑھائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن کے نظام کے لیے اٹھنے والی آوازوں کا ساتھ دیں۔ ختم نبوت، اصحاب رسول کی ناموس کے لیے اٹھنے والی آوازوں کا ساتھ دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ بزرگوں بھائیوں کی دعاؤں سے میں پنجاب اسمبلی میں پہنچا۔ ہم نے وہاں پہنچ کر یہ بل پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا کہ پنجاب کے ہر بچے کو پہلی جماعت سے لے کر چھٹی جماعت تک ناظرہ قرآن لازمی پڑھایا جائے گا۔ ہم نے الحمدللہ یہ بل پاس کیا کہ چھٹی جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک پنجاب کے ہر بچے کو قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھایا جائے گا۔ جب ہماری ایسی نسلیں تیار ہوں گی، جب آپ کے علاقے کا ڈپٹی کمشنر قرآن کا عالم ہو، آپ کے علاقے کا پولیس افسر قرآن کا عالم، اپنے بچوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کریں، ختم نبوت کے زیور سے آراستہ کریں، صحابہ اہل بیت کی محبت سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جانے والی کوشش کو دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔